الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابہ أجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ زمین و آسمان کی ہر چیز ہر قسم کے شریکوں سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی ہے غالب حکمتوں والا۔ اے ایمان والو، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں بڑے غضب کی اور غصے کی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلسل ایک عنوان بیان ہو رہا ہے کہ سیرت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے
کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے امت کو حکم دیتے تھے آپ خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اس سلسلہ میں میں بہت ساری باتیں عنوان بیان کر چکا ہوں۔ ایک مضمون میں نے کچھ جمعہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بیان کیا تھا۔ جس کا عنوان تھا استقامت۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ مصائب، مشکلات، دکھ، مخالفتیں، پریشانیاں اس کے قدموں کو ڈگمگا نہ دیں۔ ہر قسم کی مصیبت، دکھ، پریشانی وہ اپنے وجود پر سہ لے، مگر دین سے رخ نہ موڑے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک عنوان ہے، اللہ کی ذات پر توکل۔ بھروسہ، اعتماد۔ ہماری شریعت نے، قرآن نے، آپ کے ارشادات نے بار بار مومنوں کو تلقین کی کہ وہ اللہ پر توکل کریں۔ مومنوں کو چاہیے کہ ان کا بھروسہ اسباب پر، افواج پر، دولت پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اسباب مہیا کر کے توکل اور بھروسہ کئی جگہوں پہ قرآن نے اس کو بیان کی۔ اگر میں یہ کہوں کہ 20 جگہ
جگہ جگہ پہ کہا کہ مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اپنے اللہ پر۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ بھروسہ کیجئے ایسے زندہ پر جس پر کبھی موت نہیں آئی۔ خود آپ کی زبان سے بار بار کہلوایا علیہ توکلت، کہ میں بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں کس پر؟ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا میرے پیغمبر وصبر، ایک صبر کا معنی ہوتا ہے غم میں، پریشانی میں حوصلہ کرنا، ایک صبر استقامت کے معنی میں ہے، جم جانا، پکا رہنا۔ میرے پیغمبر آپ پختہ رہیے جس طرح ہمارے اولو العزم پیغمبر پختہ رہا کرتے تھے۔ اعتماد، بھروسہ، توکل یہ اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے، اسباب کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ کہے اللہ پہ بھروسہ ہے میں نے علاج نہیں کروانا، بندہ دکان پہ نہ جائے، روزی دینے والا اللہ ہے، یہاں میں گھر میں بیٹھا ہوں مجھے روزی ملنی ہے، رازق نہیں ہے، یہ بے عقلی ہے۔ اسباب جو ہیں یہ مہیا کرنے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پہ کیا کر، اسباب مہیا کر اپنے طور پہ جو ہو سکتے ہیں، لیکن پھر توکل ان اسباب پہ نہیں کرنا، بلکہ توکل اور اعتماد اور بھروسہ وہ کس پر رکھنا ہے؟ اس وقت بندے کے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے۔ تو یہ ہے، اسے آپ استقامت کہہ لیں، استقلال کہہ لیں، اسے آپ توکل کا نام دے لیں، صبر کا نام دے لیں، جرت کا نام دے لیں، شجاعت کا نام دے لیں۔ یہ جو امور ہیں اور آپ نے امت کو ان کا سبق دیا تھا، تو میرے پیغمبر نے ان سب پر خود عمل کر کے دکھایا تھا، عملی نمونہ آپ نے پیش کیا تھا۔ ہجرت کے سفر کو آپ دیکھیں، بے سر و سامانی ہیں، چھپ کے جا رہے ہیں۔ یہ خطرہ بھی ہے کہ تعاقب ہوگا، قتل کرنے کی تدبیر ہے، ان کے ہاتھوں سے ہم نکل رہے ہیں، تو یہ دونوں یار غار میں پہنچ گئے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ یہ جو 3 دن ہیں اور 3 راتیں ہیں، تنہائی ہے، خلوت ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں،
ایک میرے نبی ہیں، دوسرے حضرت ابو بکر ہیں۔ تصور تو ذرا کیجیے، ایک منٹ کے لیے تصور تو کیجیے۔ آج آپ کی ذات سے منسوب جو چیزیں ہیں، منسوب کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ نے۔ یہ یقینی نہیں ہے کہ آپ کی ہیں، آپ کی طرف کیا ہیں؟ منسوب ہیں۔ مثلا پگڑی ہے، لاٹھی ہے، اسے دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے کتنے لوگ بےتاب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں منہ مبارک کی زیارت ہوگی، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے۔ اب تو لوگ نالین کے نقشے بنا کے کاغذوں پہ اسے ماتھے پہ سجائے ہوئے، اسے یہاں اپنے دل پہ سجائے ہوئے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو چیز میرے نبی کے قدموں میں تھی اسے سر پہ اٹھا لیا، اور جو چیز میرے نبی کے چہرے پر انوار پہ تھی اسے منڈوا دیا۔ شیطان کے بھی آپ چکر دیکھیں ذرا، کیسے چکر چلائے اس نے۔ جو چیز آپ کے پاؤں مبارک میں، وہ چیز نہیں، اس کا نقشہ۔ اور یہ بھی ثابت نہیں کہ آپ کے نالین اسی طرح کے تھے، یہ بھی ثابت نہیں۔ اسے اٹھایا، سر پہ لگایا، ماتھے پہ لگایا، یہاں سینے پہ سجایا، اور جو آپ کے چہرہ مبارک کی زینت تھی اسے منڈوا دی۔ یہ شیطان چالیں چلتا ہے، عقیدت کے نئے نئے راستے دکھاتا ہے۔ آج جو نالین کا نقشہ آپ کی طرف منسوب ہے، اسے کاغذ پہ نقش کر کے اپنے ماتھے سینے پہ سجا کے سمجھتا ہے کہ میری نجات ہو جائے گی۔ اور جس ابو بکر نے تنہائی میں 3 دن اور راتیں میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہوگا، اللہ اکبر، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، تیرا کوئی ہم پلہ نہیں۔ اس سفر نے تجھے امر کر کے رکھ دیے۔ یہ جو سفر ہے نا ہجرت کا، اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امر کر دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتیں کرتے ہیں، ابو بکر ساری زندگیاں دیاں نیکیاں لے لے۔ حضرت عمر کی نیکیاں کوئی معمولی نیکیاں ہیں، آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ یہ میرے آقا نے آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، اور وہ کہتے ہیں ساری نیکیاں لے لے، ایک رات کی نیکی دے دے، ایک دن کی نیکی دے دے۔ رات وہ جب تو نے بار نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، ایک جملہ ذہن میں آیا ہے، اگر کہو تو کہوں، سمجھ جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ آپ کو سمجھ دیر میں آئے۔ اس گھوڑے پر تو حضرت حسین نے سواری بھی نہیں کی تھی، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اونٹنی پہ سوار تھے۔ اس زمانے میں سفر گھوڑوں پہ ہوتے تھے کہ اونٹوں پہ ہوتے تھے؟ کتابوں میں موجود ہے
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پہ سوار ہیں، لیکن چلیے مان لیا کہ گھوڑے پہ سوار تھے، لیکن آج جس گھوڑے کی تعظیم ہوتی ہے یہ وہ گھوڑا تو نہیں ہے نا، صرف جنس ہے نا، جنس گھوڑا، جس گھوڑے پر حضرت حسین سوار ہوئے اس کی جنس سے محبت کرتا ہے، اور جس کے کاندھوں پر حسین کا نانا سوار ہوا تھا اسے تو گالیاں بکتا پھرتا ہے۔ تو کیا جانے ابو بکر کا مقام کیا ہے، ابو بکر کتنا اونچا تھا اور کس طرح امر ہو گیا تھا ابو بکر۔ ایک سیغے میں ذکر کیا گیا قرآن میں، اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر وہ واحد آدمی ہے جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ قرآن بڑی عجیب کتاب، یہ بڑی کمال کی باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ اصل میں غزوہ تبوک کی بات، یہ مشکل گھڑی تھی نا، لوگ ہچکچا رہے تھے، اللہ کہتے ہیں اگر تم غزوہ تبوک میں میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم غزوہ تبوک میں میرے نبی کی مدد اور تعاون نہیں کرو گے تو میرا کیا بگاڑنا ہے، میں نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت کی تھی جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، اذ ہما فی الغار۔ کون تھا دوسرا؟ کون تھا؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب کون ہے؟ چھوڑ یار، تاریخ کیا ہوتی ہے، کتابیں کیا ہوتی ہیں، لوگوں کے اقوال کیا ہوتے ہیں، فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں تاریخ میں کیا آیا ہے، آگ لگا اس کو۔ قرآن ابو بکر کو میرے نبی کا صاحب کہتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، ورنہ بول ہجرت کے سفر میں میرے نبی کا صاحب کون تھا؟ تو بتا۔ حضرت علی تو بستر نبی پر تھے، حضرت علی کو تو اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے تھے، حضرت علی کو تو اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے تھے، وہ تو میرے نبی کے بستر پہ تھے۔ بات کہوں پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، اللہ نے کہا علی کو اپنے بستر پہ چھوڑ، جو لوگوں کی امانتیں ہیں نا، جو لوگوں کی امانتیں ہیں نا وہ علی کے سپرد ہیں، اور جو میری امانت محمد ہے وہ ابو بکر کے سپرد ہے۔ لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد، رب کی امانت کس کے سپرد ہو رہی ہے؟ ابو بکر کے سپرد ہو رہی۔ کون تھا غار میں؟ بولو تو صحیح، کون تھا؟ کسی فرقے کا بندہ بولے، ابو بکر کے علاوہ کون تھا؟ تو یہ صاحب کس کو کہا جا رہا ہے؟ آگے سے جواب نہیں بن پڑتا تو کہتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت یوسف نے جیل کے دو ساتھیوں سے نہیں کہا تھا یا صاحب یہ سجن؟ انہوں نے بھی تو ان دو ساتھیوں کو کہا تھا صاحب،
یہاں صاحب کہہ دیا تو کون سی بات ہو گئی؟ میں نے کہا وہاں یوسف نے کہا یا صاحب اس سجن، جیل کے ساتھیوں، اور وہاں کہا اذ یقول لصاحبہ، مجھ محمد کا ساتھی، وہ صرف جیل کے ساتھی تھے، یہاں کا اذ یقول لصاحبہ، کون تھا اس غار میں؟ مصنوعی فضائل کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہو، موضوع روایتیں بیان کرتے رہتے ہو، نہ جن کا سر ہے نہ پاؤں، کچھ بھی نہیں ہے ان روایتوں میں، وہ سینے سے لگا لیتے ہو، اور یہ قرآن جو ابو بکر کے گیت گا رہا ہے، اور وہ کتاب جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب، جس کا راوی کوئی نہیں، جس پر جرح کوئی نہیں، جس میں شک کوئی نہیں، شک کرنے والا کافر ہے، اس میں شک کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کر۔ یہ غار میں پہنچے ہیں، 3 راتیں میرے نبی نے اور ابو بکر نے اکٹھی گزاری، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کو، مشرکین تعاقب کرتے کرتے غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، یہ صرف 2 آدمی ہیں، وہ تعاقب کرتے کرتے ان کے نوجوان غار کے منہ پہ آ گئے، ان کے قدم نظر آنے لگے، قدم، ذرا میرے نبی کے توکل کی شان دیکھیے، رب کی ذات پہ بھروسہ دیکھیے، رب کی ذات پر اعتماد میرے نبی کا دیکھیے، صبر کا مظاہرہ دیکھیے۔ وہ غار کے منہ پہ آ گئے، نبی پاک سوئے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر نے دیکھا ان کی گفتگو سنی جا رہی ہے، یہ مغموم ہوئے، رحمت کائنات جاگے، کیا ہوا کہ وہ غار کے منہ پہ آ گئے۔ اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم صرف 2 ہیں۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر ہم 2 نہیں 3 ہیں۔ توکل دیکھیے میرے نبی کا، وہ مسلح ہیں، غار کے منہ پہ ہیں، میرے نبی کا اعتماد دیکھیے، رب کی ذات پر توکل دیکھیے، بھروسہ دیکھیے رب کی ذات پر۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ نبی کہہ رہے تھے اپنے صاحب کو لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، تو کیا سمجھتا ہے غار میں ہم 2 موجود ہیں؟ نہیں، تیسرا ہمارا رب بھی موجود ہے۔ اور کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا غم نہ کر، چھو کر کے سوا کر چھڈاں گے۔ یہ تمہارے افسانے ہیں، یہ تم مریدوں کو ڈراتے رہتے ہو، چھو کرتے ہیں اور یوں کر دیتے ہیں، چھو کرتے ہیں اور یوں کر دیتے ہیں۔ میں انہاں دا کیڈا خیر خواہ ہاں، انہاں نو آکھو میرے متعلق چھو کرن، چھو کر کے ان کے اختیار میں کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ، ککھ بھی نہ دے اختیار اچ نہیں، انہوں نے کیا چھو کرنی؟ یہ بیمار پڑتے ہیں تو ہسپتال جاتے ہیں،
ان کے شہر میں سیلاب کا پانی داخل ہو جاتا ہے تو ڈپٹی کمشنر کو کہہ کے کشتیاں منگواتے ہیں، ان کو رات کے ٹائم مچھر کاٹتے ہیں تو مچھردانیاں لگاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا، ان کے بس میں کیا ہے، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، متصرف ہے۔ عثمان بزدار کو احمد پور شرقیہ سے اٹھا کے لاہور کے تخت پہ بٹھا دیا کرتا ہے، وہ کیا ہے، اس کی طاقتیں ہیں اپنی، کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہم میں بھی نہیں ہوتا، کسی کو اتارتا ہے، کسی کو تخت پہ بٹھا دیا کرتا ہے۔ تو تل ملک کا من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر۔ ید کس کو کہتے ہیں، خیر کس کو کہتے ہیں، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ کیا بات ہے قرآن کی، مولا تیرا شکر ہے تو قرآن ہی بھیجیا سی، اور پھر ہمیں تو نے قرآن کی سمجھ بھی عطا کی۔ لوگوں کی قسمت میں کیا ہے، قصے، کہانیاں، وارث شاہ کی ہیر، وارث شاہ کی ہیر، سیف الملوک، فلاں کتاب نے لکھا، فلاں کتاب نے لکھا۔ فیس بک پہ میں نے ایک خطیب کی تقریر سنی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہتا ہے ہم تو عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نبی پاک کے لیے، اگر روضہ رسول کراچی اور لاہور میں ہوتا تو ہم مکے جاتے بھی نہ۔ جی یہ عالم ہیں، یہ منبر و معراج کے وارث لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پھر مکے جاتے ہی نہیں، ہمیں کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی۔ میں نے کہا تو نے سچ کہا ہے، قرآن نے بہت پہلے کہا تھا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامی ھذا، مشرک نرے پلیت ہیں، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنے دیں، حرم کے قریب بھی ان کو نہیں آنے دیں۔ کیسی کیسی پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ میرا نبی مدینے سے احرام باندھ کے چلتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، کہاں؟ بیت اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر حج کرنے کے لیے چلتے ہیں، کہاں؟ اور یہ نبی کا عاشق کہلا کے کیا کہتا ہے، اگر روضہ یہاں ہوتا تو ہمیں وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان اللہ معنا، تم کیا سمجھتے ہو کہ غار میں ہم دو موجود ہیں؟ نہیں نہیں، تیسرا ہمارا رب بھی موجود ہے۔ اوے لوگو، میرے نبی نے یہ فرما کے امت کو سبق دیا کہ دشمن کے گھیرے میں آ جاؤ، جنگ لگ جائے، نرغے میں آ جاؤ، مصیبت میں پھنس جاؤ، تو اس وقت پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ میرے نبی نے یہ سبق دیا تھا۔ میرے نبی نے کس کو پکارا؟ کس کے نام کی آواز لگائی؟ ان اللہ۔ دیکھا ہے توکل، دیکھا ہے بھروسہ، دیکھا ہے رب کی ذات پہ اعتماد میرے نبی کا۔ یہ سیرت کا سب سے اہم پہلو۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ
مشرکین جب غار کے قریب آئے نا تو کھوجی ان کے ساتھ تھے، کھوجی تو جب قریب آئے نا تو وہاں سے کبوتروں کا ایک جھنڈ اڑنے لگ گیا غار سے. تو وہ کہتے ہیں یہاں کوئی بندہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کبوتروں کا جھنڈ اڑ گیا ہے. لوگ کہنے لگے اندر جا کے دیکھیں، کچھ نے کہا بھئی اندر جا کے دیکھیں. تو کھوجی کہنے لگا یہ جو مکڑی کا جالا ہے نا یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگتا ہے صلی اللہ ہو، یہ تو اس سے پہلے کا لگتا ہے. اس میں سے کوئی داخل ہوا ہوتا تو مکڑی یہاں جالا تن دیتی، گزرتے تو جالا ٹوٹ جاتا نا. رب نے میرے نبی کی مدد کی کبوتریوں سے، مکڑی کے جالوں سے. میں کہتا ہوں یہ سب روایتیں ہیں. مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، آپ کو محفوظ کر لیا. میں کہتا ہوں نہیں، اللہ نے فرشتوں سے کہا جس غار میں میرا نبی ہے اس کے چہرے، اس کے منہ پہ غلام بن کے صفے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ مشرکوں کی نظر اس طرف نہ جائے. وَأَنزَلَ اللَّهُ جُنُودًا، قرآن میں اللہ نے پھر لشکر اتارے اور اپنے نبی کی مدد کر دی، اپنے نبی کی مدد کر دی. تو میرے نبی کا توکل آپ نے دیکھا، میرے نبی کا بھروسہ آپ نے دیکھا، میرے نبی کا توکل اور میرے نبی کا بھروسہ رب کی ذات پر کتنا پختہ تھا. اس مشکل کی گھڑی میں میرے نبی کہتا ہے ان اللہ معنا، بے شک میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھہریے، میں نے 2 جمعے آپ سے گفتگو کی اپنے ختم بخاری کے سلسلے میں کہ ہمارے جو اخراجات اٹھیں گے اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مدارس مشکلات کا شکار ہیں. کچھ ہمیں دھچکے لگائے گئے، کوشش ہوئی کہ انہیں دھچکا لگایا جائے، مالی لحاظ سے انہیں کمزور کیا جائے تاکہ مدارس کا یہ سلسلہ بند ہو جائے. قربانی کی کھالوں کے متعلق جو کچھ کیا گیا وہ ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے. دمبے کی کھال، دمبے کی خریدنے والوں نے کہا اے مفت دے دو، جی کوئی قیمت. پھر وہ دمبے کی کھال 30 روپے کی بکی، اور آپ چمڑے کی کوئی بنی ہوئی چیز بازار میں لینے جائیں، میرا خیال ہے 30 روپے کے تو کپڑے کا تھیلا بھی نہیں ملتا. بکرے کی کھال 100 روپے، گائے کا چمڑا 1100 روپے. اگر 2006 7 8 یعنی آج سے 12 سال پہلے اگر کھالوں کا وہ ریٹ ہوتا تو ہماری قربانی کی کھالیں 1 کروڑ کے برابر ہوتی. جتنی تعداد تھی ہماری کھالوں کی، جو لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کی. لیکن آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ صرف 9 لاکھ میں بکی، اور وہ بھی قسطوں پر. اس میں ہم مشکلات کا شکار ہو گئے. اخراجات جو ہیں وہ بے بہا ہیں. ہر مہینے کی یکم کو 6 لاکھ روپیہ اٹھا کے دینا پڑتا ہے تنخواہوں کی مد میں، طلباء کا وظیفہ، بجلی کے بل اس کے علاوہ ہیں، مطبخ اور باورچی کا خرچہ اس کے علاوہ.
یہاں 300 آدمیوں کی روٹی صبح و شام پکتی ہو، 1 منٹ کے لیے تصور تو کرو نا، کیسے پکتی ہوگی؟ آٹا کہاں سے آتا ہوگا، سبزی، گوشت، سامان۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میرے رب کا یہ منشا ہے کہ دینی مدارس قائم رہنے چاہیے۔ اگر یہ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس نہ رہیں تو چلو ہم کوئی کام کر لیں گے، کسی جگہ پہ ریڑھی لگا لیں گے، لیکن تمہاری آنے والی نسلیں مسلمان نہیں ہوں گی، تمہاری آنے والی نسلیں نہ قرآن پڑھ سکیں گی، نہ انہیں کلمہ آتا ہوگا، پھر تم اس کی تباہی دیکھو گے۔ یہ مدارس کی مہربانی ہے کہ یہ بہار آئی ہوئی ہے، خطیب، امام، قاری، حافظ، مفتی آپ کو ملتے ہیں۔ انشاءاللہ اس دفعہ 33 علماء یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے انشاءاللہ، ضیاء العلوم سے 12 یا 13 علماء مفتی بنیں گے۔ یہ پہلا سال ہے مفتی کا۔ 20 بچے قرآن کے حافظ بنیں گے، 18 بچے جو حافظ ہیں وہ انشاءاللہ قاری بن کے نکلیں گے۔ ان تمام طلباء کے مہمان آئیں گے اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے جو ان کی دستار ہوگی۔ ان کے والد آئیں گے، چچا آئیں گے، ماموں آئیں گے، بھائی آئیں گے، بہنوئی آئیں گے، ان کے دوست آئیں گے۔ ہر طالب علم کے تقریباً 15-20 مہمان آئیں گے۔ یہ 1000-1500 آدمی ہوگا۔ جب سے ہمارے ہاں دورہ حدیث شروع ہوا ہے اس سے لے کے آج تک جو یہاں سے عالم بن کے طالب علم نکلے ہیں ان کی تعداد تقریباً 300 ہے۔ وہ علماء ہیں، آج کسی جگہ وہ خطیب ہیں، کسی مدرسے میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ ان سب علماء نے بھی انشاءاللہ ایک دن پہلے آ جانا ہے۔ 350 علماء انہوں نے بھی آنا ہے۔ وہ ہفتے کے دن 27 فروری ان کا اجتماع ہوگا، صرف انہی کا، اور 28 فروری اتوار کا دن صبح 10 بجے سے لے کے ظہر تک اختتام بخاری کا پروگرام۔ آپ میں سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں، جو فارغ نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو فارغ کرو، 2-4 گھنٹوں کے لیے فارغ کرو۔ بخاری کی آخری حدیث پڑھائی جائے گی، استاد پڑھائیں گے، یہیں پڑھائیں گے، طلبہ آخری حدیث پڑھیں گے۔ جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے وہ بھی اس درس حدیث کے حصے دار بن جائیں گے۔ انہوں نے بھی حصہ لے لیا ہے، ایک حدیث انہوں نے بھی پڑھ لی ہے، تعلیم حاصل کی ہے۔ تو یہ تقریباً 1500 کے قریب لوگ آئیں گے، علماء آئیں گے۔ ان سب کے اخراجات ہم نے پورے کرنے۔ میں آپ سے کئی مرتبہ جب چندے کی اپیل کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھئی دے دو، اے تواڈی سعادت ہے، توان میں شامل کرنا چاہنا۔ اگر تم نے نہ دیا نا تو کام رکنا نہیں، کہتا ہوں نا میں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کہتا ہوں، رکنا نہیں۔ پچھلے جمعے ہمارے ایک دوست ہیں، ساتھی ہیں، کبھی کبھی جمعے پہ آ جاتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے کتابوں کے سیٹوں کی اپیل نہیں کرنی۔ جتنے سیٹ ہو چکے ہیں، قرآن کے جتنے نسخے آپ کو مل چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو جتنے نسخے قرآن کے اور سیٹ چاہیے ہوں گے سب میں مہیا کر دوں گا۔ اللہ راستے کھولتا ہے۔ میں نے پچھلے جو میں کہا تھا بھئی میرے کو منگواؤ نہیں، ممبر پہ مانگتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے لاج رکھ لی تو ہمارے دوست اور مقتدی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔
سیٹوں کے لیے اب کوئی اپیل نہیں. آج بھی ایک ہمارے دوست خوشاب سے انہوں نے 10 سیٹ آج بھی فراہم کیے. اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، باقی جن لوگوں نے بھی دیے، رزق حلال میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. یہ بچے ہیں، یہ دور حدیث کے طالب علم ہیں، یہ فارغ ہو رہے ہیں اس سال، انہیں پگڑیاں پہنائی جانی ہیں. آج جھولی لے کر یہ خود آ رہے ہیں. اب آپ نے جتنی رقم ڈالنی ہے وہ اخراجات کے لیے ڈالنی ہے. تقریباً 30 کے قریب کھانے کی دیگیں پکیں گی، 30 کے قریب. روٹی اس کے علاوہ ہے، اسٹیج کا خرچہ، سپیکر کا خرچہ، جو صاحبان ہیں، کناتے ہیں، بے شمار خرچے ہوتے ہیں. 5,000 روپیہ ایک دیگ کا خرچہ ہوگا. 5,000 بالکل میں آپ سے نہیں مانگوں گا، یعنی میری عادت ہے، آپ نے دے دیا تو ٹھیک، نہیں تو ہو جانا. میں آپ کو شامل کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو 10 روپیہ دینے والا ہے نا، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. جھولی میں چپکے سے ڈال دے، چاہے 10 روپے ڈال دے، اس کی طاقت اتنی ہے. ادھر مطلب ہی نہیں بھی 10 ہی پانے نے. یہاں ایسے احباب مجھے نظر آ رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ حرام ہے. اس طرح چندہ کرنا شریعت اجازت نہیں دیتی. شرم و شرمی بندوں کو اٹھایا جائے، یہ اس طرح چندہ کرنا جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. فلاں اٹھے، فلاں اٹھے، فلاں اٹھے تو وہ شرم سے اٹھ کھڑا ہو، شرم سے کہے کہ میں دوں گا. لیکن یہاں دائیں بائیں مجھے نظر آ رہے ہیں آدمی جو 5,000، 10,000، 15,000 آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں. ظاہر کر کے دینا ہے، اٹھ کے کہنا ہے میں نے 2 دیگیں دینی ہیں، یہ ریاکاری ہو جائے گی. چپ کر کے دو، ایک وہ جانے، ایک تم جانے. دائیں بائیں پہلی صف میں ہی مجھے امید ہے بھئی 25-30 ہزار روپے پہلی صف میں ہو جانے. کیا آپ میں 100 بندے ایسے نہیں ہیں جو 1,000 روپیہ دیں؟ آپ میں 100 بندے بھی ایسے نہیں ہیں جو 500 روپے دیں؟ 5,000، 10,000 دینے والے بھی 10-15 بندے ہوں گے. تو یہ آپ کے بچے ہیں. اپنے بچوں پہ جو خرچ کرتے رہتے ہو، ہر روز کا خرچ کرتے رہتے ہو، آج ان کی جھولی بھریے. یہ مہمانان رسول عربی ہیں. ایک حدیث ہے یا امام مالک کا قول ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں میں سے کون سی بات ہے. یا امام مالک کا قول ہے یا آپ کا فرمان ہے کہ عنقریب مدینے میں لوگ علم سیکھنے کے لیے آئیں گے، شہر میں لوگ آئیں گے علم سیکھنے کے لیے. تو جو مدینے کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہیں کہ یہ ہمارے شہر میں آئے ہیں، اور ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ آپ کے شہر میں آئے ہیں. وہ جو 350 طالب علم ہیں جو انشاءاللہ 27 فروری کو یہاں تشریف لائیں گے، ان کا اجتماع ہوگا رات کے ٹائم. ان سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے، یہ نہیں پوچھے گا کہاں پڑھا ہے، نہ. کسی نے پوچھنا ہے تو وہ کہے گا فراغت کہاں سے ہے، یعنی آخری سال کہاں پڑھا ہے حدیث کا، تو وہ جواب میں کہتا ہے سرگودا. تو یہ آپ کی عزت ہے، آپ کا احترام ہے. لہذا جتنے احباب ہیں ان کا بچوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں. کسی کے سامنے سے جھولی خالی نہیں جانی چاہیے. ایک دفعہ پھر پیچھے مڑیں جی، تو جیب اپنیاں کر لو. ادھر جتنے لوگ ہیں مسکراہٹ میں چہروں کی دیکھ رہا ہوں، تو وہ مسکراہٹ صرف مسکراہٹ نہ ہو، ان کی جھولی بھرے، خوشی کے ساتھ ان کی جھولی بھر دیں. اللہ آپ کی جھولیاں بھرے گا انشاءاللہ. آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. ہاں، اس میں آپ زکوٰۃ بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ صدقہ بھی ڈال سکتے ہیں. کیوں؟ یہ ملکیت ہے ان کی، یہ خود طالب علم حاصل کر رہے ہیں، یہ مالک ہیں اس رقم کے، یہ مالک بن رہے ہیں.
زکوٰۃ سے، عشر سے، صدقے سے، کسی مد میں بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ بیان میں یہ کر رہا تھا، ذرا جلدی کریں گے بھائی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ چلو 5-7 منٹ کی معذرت کر لیتا ہوں، میری عادت تو نہیں ہے کہ میں جمعہ لیٹ کروں۔ میرے نبی کی جو سیرت ہے اس کا اہم پہلو کیا ہے؟ جو کہا وہ کر کے دکھائے۔ اللہ پہ توکل کرو، تو میرے نبی نے عملی طور پر توکل کر کے، یہی ہجرت کا سفر ہے۔ اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا، جو دونوں کا سر لائے گا نا اسے 200 اونٹ دیں گے۔ مکے میں اعلان ہو گیا، جو دونوں کا سر لائے اسے 200 اونٹ دیں گے، اور جو 2 میں سے کسی ایک کا سر لائے اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ نبی کا لائے تب، ابو بکر کا لائے تب۔ ایک مالک ہے، دوسرا غلام ہے، برابر ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ ایک نبی ہے، دوسرا امتی ہے، بولو تو صحیح، نہیں برابر۔ ایک مرشد ہے، دوسرا مرید ہے، برابر ہیں؟ ایک آقا ہے، دوسرا غلام ہے۔ خدا دی قسم، نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں، لیکن زہ نصیب ابو بکر، آج تیری قیمت نبوت دے برابر پہ گئی ہے، آج تیری قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی ہے۔ نبی کا سر لائے تب 100 اونٹ دیں گے، ابو بکر کا سر لائے تو تب۔ مکے کا ایک بہادر ہے، نوجوان ہے، سراقہ، اس نے سنا، تیز رو گھوڑا نکالا، یہ غار سے نکل کے آگے جا رہے ہیں، اس نے تعاقب کیا۔ حضرت ابوبکر کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، کوئی دشمن نہ آ جائے۔ اور میرے نبی نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ہے توکل میرے نبی کا، توکل میرے نبی کا۔ سراقہ جب قریب آیا تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، یا رسول اللہ، کوئی سوار ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ میرے نبی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، میرے نبی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ آگے سراقہ خود بیان کرتا ہے، میں اتنا قریب پہنچا کہ آپ کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، تلاوت کی آواز میرے کان میں آنے لگی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ، سراقہ سر پہ پہنچ گیا ہے۔ میرے متوکل نبی نے پھر بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ سراقہ خود کہتا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اچانک میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے، تو میں نے آواز لگائی، انہوں نے نہیں دیکھا، میں نے آواز لگائی، دعا کیجئے اللہ میرے گھوڑے کو نکالے، جس ارادے سے آیا ہوں واپس پلٹ جاؤں گا۔ آپ نے دعا فرمائی، گھوڑے کے پاؤں باہر نکل آئے۔ سراقہ کہتا ہے پھر میری نیت بدلی، پھر میں آگے بڑھا، پھر گھوڑے کے پاؤں دھس گئے۔ میرا نبی توکل کر رہا ہے، رب مدد کر رہا ہے، یہ ہے بھروسہ۔
یہ ہے رب کی ذات پر اعتماد۔ جب دوسری دفعہ اس نے التجا کی، گھوڑا باہر نکلا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، وعدہ کیا اس نے اگر اب میں گھوڑا میرا باہر نکل آتا ہے میں پیچھے پلٹ جاؤں گا، جو کوئی بندہ آپ کے تعاقب میں ملے گا اسے بھی واپس لے جاؤں گا، یہ کہتے ہوئے کہ میں آگے دیکھ کے آیا ہوں بھائی، آگے کچھ نہیں، لیکن مجھے امان لکھ دے۔ وہاں میرے نبی نے ایک جملہ کہا، سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا سراقہ اس دن تیری کیا حالت ہوگی جب کسرا کے کنگن تیری باہوں میں ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود چھپ کے جا رہا ہے، جس کا تعاقب ہو رہا ہے، جو بے سر و سامان ہے، جس کے پاس کوئی لشکر نہیں، فوج نہیں، کس پہ توکل ہے؟ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ یا رسول اللہ، کسرا کے کنگن؟ فرمایا ہاں۔ پھر کچھ مدت بعد جب ایران فتح ہوا، مال غنیمت کا مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، اور کسرا کے کنگن حضرت عمر کے ہاتھ میں آئے تو فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ کو بلایا گیا اور یہ کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ توکل دیکھا ہے میرے نبی کا، بھروسہ دیکھا ہے میرے نبی کی، شجاعت۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے، کافروں کی تعداد 4,000 ہے۔ یہ 12,000 جا رہے ہیں، آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ کل ہم 313 تھے، ہم نے 1000 کا منہ موڑ کے رکھ دیا تھا، آج تو اساں 12,000 ہاں، مقابلے میں 4,000 ہیں، چٹکیوں کی بات ہے۔ بس صحابہ نے رب سے اعتماد اٹھا کے لشکر کی کثرت پہ اعتماد کیا، تو وہ تیر انداز لوگ تھے، حنین کے لوگ تیر انداز تھے۔ انہوں نے سوچا بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، 12,000 ہیں، تو جس درے سے انہوں نے گزرنا تھا نا، اس درے کے سامنے وہ بیٹھے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کی تلواریں نیام میں، تیر ترکش میں، یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تیروں کی جو بارش ہوئی نا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ قرآن نے کہا پھر تمہاری کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، ہم نے تمہاری مدد کی تھی بہت ساری جگہوں پر، خاص کر کے حنین کے دن جب تم کثرت پہ نازاں ہونے لگے تھے اور تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی تھی، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی تھی، تم لگے تھے بھاگنے، تیروں کی بارش۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سفید رنگ کے خچر پر سوار ہیں، اور میرے نبی نے خچر کا منہ اس طرح موڑ دیا جس طرف سے تیر آ رہے تھے۔ لوگوں سے کہا جنگ میں پیٹھ نہیں دینی، اور جب عمل کرنے کا وقت آیا تو پھر میرے نبی نے یہ عمل کر کے دکھایا، پیٹھ نہیں دی، خچر کا منہ موڑ دیا تیروں کی جانب، اور میرے نبی نے پڑھنا شروع کیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہاں کوئی جھوٹا نہیں، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کے خاندان کا ہوں۔ تو میرے نبی نے جو کہا، امت کو حکم دیا۔ میرے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے
کہ میرے نبی نے وہ کر کے دکھایا۔ انشاءاللہ درس قرآن 18 بلاک میں حسب سابق آج بھی انشاءاللہ ہوگا۔ دیں جی اذان۔